السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فابعثوا حكما من أهله ومن أهلها، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. عزیزو، بزرگوں، دوستو، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا یہ جو دین ہے اسلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ دین ہے، جو اس نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسط اور تصدق میں ہم کو عطا فرمایا. دین چند عبادات اور چند رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین ضابطۂ حیات کا نام ہے. زندگی گزارنے کے وہ طریقے، وہ سلیقے کہ جس کو اختیار کر کے انسان اپنے آخرت سنوار سکتا ہے اور اللہ کو راضی کر سکتا ہے. دنیا میں دیگر جو مذاہب ہیں یا ادیان ہیں، جن کو عام طور پہ ہم مذہب کہتے ہیں، لیکن صحیح اصطلاح اس کی دین ہے، تو کئی ادیان ہیں. ادیان دین کی جمع ہے. تو جتنے بھی ادیان ہیں وہ سارے باطل ہیں. بعض ایسے تھے جو حق پر مبنی تھے، لیکن ان میں تحریفات، تغیرات اور تبدیلیاں کر لی گئی، جس کے نتیجے میں اس کی اپنی اصل باقی نہ رہی. اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اپنے دین کی تکمیل فرما دی. تو ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو توفیق بخشی کہ ہم دین اسلام کو اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس دین کی جیسی قدر، جیسی منزلت، جیسا احترام ہمارے دلوں میں ہونا ہے، ویسا نہیں ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دین ہم کو یوں ہی نصیب ہو گیا. اس کے لیے ہم کو کوئی محنت، کوئی کوشش، کوئی جستجو، کوئی لگن، کوئی قربانی دینی نہیں پڑی. ہمارے بڑے مسلمان تھے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، لہذا مسلمان ہو گئے. اس لیے نہ اس دین کو سیکھنے کی جیسی کوشش کرنی چاہیے ہم کرتے ہیں، نہ جیسی قدر اس کی کرنی چاہیے ہم سے ہوتی ہے. تو بہرحال وہ آج موضوع تو نہیں ہے کہ یہ دین کی اہمیت کیا ہے وہ بتاؤں. تمہیدی طور پہ یہ باتیں اس واسطے عرض کر رہا ہوں کہ دین اسلام میں صرف عبادات کے طریقے نہیں بتائے گئے ہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے. دین کہتے ہی اس کو ہے کہ جو انسان کو وہ کام بتلائے دنیا کے جو اس کے آخرت کو سنوارے اور اس کی بعد والی زندگی سدھرے اور سنورے. تو ہمارا دین جہاں ایک طرف ہم کو عبادات کے طریقے بتلایا ہے اور انہی طریقوں سے ہم عبادات کریں گے تو اللہ قبول فرمائے گا، تو وہی ہمارا یہ دین ہم کو اخلاق بھی سکھایا ہے. ہمارا یہ دین ہم کو معاشرت یعنی رہن سہن کے طریقے بھی سکھلایا ہے کہ تم اگر دین اسلام کے ماننے والے ہو تو تمہاری گفتگو سے، تمہارے کھانے پینے سے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے، تمہارے موت مٹی سے، تمہاری خوشی سے دین ظاہر ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دین معاملات بھی ہم کو سکھایا ہے. معاملات یعنی لین دین، دین کا ایک اہم ترین شعبہ ہی ہے. بہت سے لوگ دینداری صرف عبادات کو تصور کیے ہوئے ہیں، یا بعض ہیں جو معاشرت کو کہ بھائی مذہبی لباس پہن لو، مذہبی صورت بنا لو، مذہبی باتیں کر لو، مذہبی بن جاؤ. جبکہ دیندار ہونے کے لیے جہاں عبادات میں اخلاص ضروری ہے، وہاں معاملات کی درستگی بھی ضروری ہے. جتنی اہمیت اور تاکید ہمارے دین میں عبادات کو دی گئی ہے، اتنی اہمیت اور تاکید معاملات کی درستگی میں بھی آئی ہے. تو معاملات کی اہمیت کو واضح کرنے سے میرا مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو عبادات کر لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، عمرے کر لیے، حج ادا کر لیے. بہت سے مذہبی رہن سہن کو بھی اختیار کر لیتے ہیں، داڑیاں چھوڑ لیے، ٹوپیاں پہن لیے، شملے شاہے پہن لیے، مذہبی ہو گئے. ایک بہت اہم شعبہ دین کا جس کے ذریعے سے آدمی کی دینداری کی میں کہتا ہوں پہچان ہوگی، وہ ہے معاملات. اس میں بہت سے لوگ فیل ہیں. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی دینداری کا ثبوت اپنے معاملات کے ذریعے پیش کریں. تو انہی معاملات میں سے ایک اہم معاملہ ہے نکاح.
نکاح کیا ہے؟ دو غیروں کا ایک جگہ ہو جانا چند بول کے عوض میں. یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ نکاح سگے بھائی بہن میں ہو، نکاح نامحرم میں ہوتا ہے نا بھائی، لیکن وہ آپس میں اکجا ہو جاتے ہیں چند بول کے عوض میں، جس کو ایجاب و قبول کہا جاتا ہے. تو نکاح ایک بندھن ہے جس کے ذریعے سے صرف ایک مرد اور عورت ایک جا نہیں ہوتے، بلکہ ایک یونٹ اور ایک خاندان کا قیام عمل میں آتا ہے. آگے چل کر کے ان کے بچے ہوتے ہیں، پھر یہ لڑکے اور لڑکی کے جو رشتہ دار ہیں ان کا آپس میں ایک تعلق قائم ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک طویل داستان ہے کہ نکاح سے کیا فائدے ہیں اور کیا اس کی حکمتیں ہیں، وہ بھی آج موضوع میرا ہے نہیں ہے. اصل میرا موضوع آج ہے طلاق. اور وہ موضوع طلاق جو لفظ سنتے ہی انسان کا ذہن جو ہے ایک عجیب الجھن میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ جو عمل ہے طلاق کا یہ ناپسندیدہ عمل ہے نا بھائی، لیکن ہے شریعت میں اس کا حکم. تو اب یہ طلاق کے موضوع پر آج جو میں کہنے کا ارادہ کیا تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ چند دن قبل کے اخبار میں ایک خبر نظر سے گزری. وہ کیا تھی کہ حیدرآباد میں جو خاندانی جھگڑوں کی عدالتیں ہیں، فیملی کورٹس کہتے ہیں ان کو، اس میں پچھلے چند برسوں میں مقدمات میں 25% اضافہ ہوا. 25%، یعنی 1000 اگر تھے مقدمے تو اس کا 25% کیا ہوتا ہے آپ اندازہ لگا لیں. تو تقریباً اس وقت حیدرآباد سٹی کی بات کی جا رہی ہے جس میں غیر مسلموں کے بھی شاید مقدمے ہوں گے. 25% جو اضافہ ہوا ہے، تو پہلے 2-3 ہزار جو کیسز تھے تو اب وہ تقریباً جو ہے 4-4.5 ہزار ہو گئے. اسی طرح جو مسلمان قاضی حضرات ہیں جو نکاح پڑھاتے ہیں ان کے دفتر ہوتے ہیں. کئی لوگوں کو نہیں معلوم رہتا، کیا سمجھتے قاضی صاحب ہے، امام صاحب مؤذن صاحب پکڑ کے لالو بیٹھ جاتے، ہو گیا نکاح، ایسا سمجھتے. ایسا نہیں رہتا، ایک سسٹم رہتا ہر چیز کا. جیسے مسجد کی کمیٹی رہتی یا متولی رہتا، انہیں تقرر کرتا امام صاحب کا، مؤذن صاحب کا، خطیب صاحب کا. تو ایسے ہی یہ جو قاضی حضرات ہوتے ہیں یہ بھی حکومت کی طرف سے مقرر کرنا ہے. تو ان کے دفتر ہوتے ہیں، ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، تمام آپ کی کارروائی جو کر کے لے جاتے کاغذات اپنے پاس ریکارڈ میں جمع کرتے، پھر وہ سارا ریکارڈ اپنے صدر دفتر کو بھیجتے، پھر وہاں سے وقف بورڈ میں جاتا. اب آج کل تو سرٹیفکیٹس بھی نکل رہے ہیں نا، طلاق کے بھی نکل رہے ہیں، شادیوں کے بھی، تو وقف بورڈ جاری کرتا. تو وقف بورڈ کیسے جاری کرتا؟ یہ قاضی حضرات یہ ریکارڈ جمع کراتے ہیں وہاں لے جا کے. تو خیر وہ پروسیجر بتانا مقصود نہیں ہے، عدم معلومات کے اوپر افسوس کرنا جو ہے میرا مقصود ہے. یعنی عدم معلومات مسلمانوں میں تمام حیثیت سے آپ دیکھ لیں، آدھار کارڈوں کے حوالے سے، پاسپورٹس کے حوالے سے اور دیگر دفتری جو ہمارے کاغذات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کیا حال ہے مسلمانوں کا سب آپ کے سامنے ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں سفر پہ جانا تھا تو پاسپورٹ ڈھونڈتے پھرتے رہتے، کئی لوگ ایسے رہتے ہیں کہیں دفتر میں جانا ہے تو آدھار کارڈ ڈھونڈتے پھرتے رہتے، کئی ہاتھ میں لے کے پریشان رہتے، میں وہاں ایک لکھا جاتا یہاں ایک ہے وہاں ایک ہے. تو یہ سب مسائل کیوں ہے؟ بولتے مسلمانوں میں اکثریت ایسی ہے جو زندگیوں میں آرگنائز اور ڈسپلن نہیں ہے. بس چل رہی زندگی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو زندگی تو گزرتی، آدھار کارڈ کسی کا نہیں بھی رہا تو گزرتی، رہا بھی تو گزرتی، پاسپورٹ رہا بھی تو گزرتی، زندگی نہیں رہا بھی تو گزرتی. مگر زندگی مشکل ہو جاتی. انسان پروسیجر کے مطابق، ڈسپلن کے مطابق، اصول اور ضابطوں کے مطابق زندگی گزارتے. خود ان کے لیے بھی زندگی میں آسانی رہتی، دوسروں کے لیے بھی، ورنہ دوسروں کی تکلیفوں میں اضافہ کر دیتے، دوسروں کو پریشان کر دیتے. خیر بات اصل موضوع سے نہ ہٹ جائے تو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ طلاق کے واقعات کی مسلمانوں میں بہت زیادہ کثرت ہو گئی. قاضی حضرات سے رابطے رہتے، ملاقاتیں ہوتی، پوچھنے کا موقع ملا تو وہ لوگ بولتے ہیں صاحب طلاقوں کے بہت آ رہے ہیں ہمارے پاس مسائل. اور پھر طلاق میں بھی خلا کے مسائل زیادہ ہو جا رہے ہیں. خلا کسے بولتے ہیں آپ کو معلوم؟ یہ بھی نہیں معلوم مسلمان میں بہت سے لوگوں کو. لفظ خلا تو سنتے ہوں گے، طلاق اور خلا میں فرق کیا ہے نہیں معلوم رہتا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کے کوئی فائدے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت پڑی تو خبر میں گھس جاتے، لیکن دین کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو چلتے پھرتے کا کام ہی ہے. اس واسطے دین آتا نہیں. دین کی جو تڑپ اور جو دین کے علوم کے تحصیل کے لیے جو ہمارے اسلاف نے محنتیں کی ہے اور جو مواد اور جو رزلٹ ہمارے آج ہاتھوں میں ہے نا، اس وجہ سے ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس تکلیف اور مصیبت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. نرم نرم گلتی میں بولوں گا جوز ہے، خالی گڑ ڈال لینا ہے تو بھی نہیں ہوگا، ورنہ ایک ایک آیت ایک ایک حدیث کی تفسیر کے لیے اپنی عمریں گزار دیے جو تکالیف اٹھائے. تو مختصر یہ کہ خلا اور طلاق میں فرق کیا ہوتا ہے معلومات کے لیے بتاتا ہوں. ہماری شریعت میں نکاح جو ہوتا ہے نا وہ میاں اور بیوی کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا، ایک طرفہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی زبردستی لا کے بچی کو پکڑ کے پریشر کر کے نکاح کرا دیے تو ویسا نکاح اسلام میں باطل کہلاتا ہے. رضامندی ضروری ہے لڑکی کی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے پاس معاشرے کا. مختصر یہ کہ دونوں کی طرف سے رضامندی ضروری ہے. تو نکاح تو دونوں کی رضامندی سے ہوگا، علیحدگی کا اختیار مرد کو ہے.
شریعت میں. اب ایسا کیوں ہے, اب اس کی بھی تفصیل ہے, جو وقت آج کا موضوع ہے اس سے ہٹ جائے گا. تو مختصر یہ کہ طلاق یعنی علیحدگی کا اختیار مرد کو ہے. البتہ اگر عورت نہیں رہنا چاہتی اور وہ اصرار کرتی ہے کہ مجھے آپ چھوڑ دو, تو اس اصرار پر مرد جو چھوڑتا ہے اس کو کہتے ہیں خلا. مرد اپنی طرف سے چھوڑ دے, اس کے لیے لفظ ہے طلاق. خلا بھی اصل میں طلاق ہی ہے, یعنی علیحدگی کو کہتے ہیں طلاق. علیحدگی کا اختیار شریعت نے مرد کے ہاتھ میں دیا ہے. اب کیوں دیا ہے, اس کی کیا حکمت ہے, اس کی کیا فضیلتیں ہیں, وہ ایک الگ عنوان ہے, لیکن ایک معلوماتی بات بتا رہا ہوں. تو خلا کیا ہوتا ہے, عورت کی طرف سے تقاضا کہ مجھے چھوڑ دو, میں رہنا نہیں چاہتی, مجھے آپ سے رشتہ رکھنا پسند نہیں ہے. تو ایسی صورت میں احکام بدل جاتے ہیں. کیا بدل جاتے ہیں, عورت جب نہیں رہنا چاہتی تو پھر وہ اپنے مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی, اور دیگر جو ہے کوئی اور مطالبات نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ نہیں رہنا چاہ رہی, چلی جائے. بلکہ کئی موقعوں پر تو مرد کچھ مطالبہ رکھے تو مطالبہ پورا ہونے پر خلا بھی لگی. یہ حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرد کی زندگی میں وہ آئی ہے اور اس کے ذریعے سے مرد کے بچے ہوئے ہیں, اور ایک مرد کا خاندان بنا ہے, اور یہ نہیں رہنا چاہتی اور خاندان ختم کر دینا چاہتی ہے, تو اس کے لیے کنڈیشنز ہیں. طلاق میں کیا ہے کہ مرد کو اختیار ہے. اب وہ جو طلاق ہے موجودہ دور میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس میں کثرت ہو گئی. تو ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کے نقصانات کیا ہیں, یہ طلاق کی کثرت کے اسباب کیا ہیں, اور اس کا تدارک کیا ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہم میں ہر ایک کو, مرد ہو کہ عورت ہو, جو بھی باشعور ہیں, چھوٹے بچے تو چھوٹے بچے ہیں, لیکن جن کو بھی شعور پیدا ہو گیا ہے کہ شادی کیا ہے, تو ان کو اس حوالے سے توجہ دینے کی اور اس سلسلے میں کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ سوچ کر کے بھائی کہیں اور طلاق ہو رہیں گے, ہمارے گھر میں تو آج تک نہیں بھی, بھائی اللہ محفوظ رکھے ایسے چیزوں سے, خالی دعا کر لینے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. دعا بھی کرنا, دوا بھی کرنا. کیوں؟ اگر ہم یہ سوچ کے کہ آج وہاں ہو رہا, ان کے پاس ہوا, ان کے پاس ہوا, جو اقدامات کرنے ہیں اس کو روکنے کے نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے کل ہمارے گھر میں بھی ہو سکتا. اس واسطے کہ جب آگ لگتی ہے اور نہیں بجھا ہے تو ہمارا بھی کیا چلتا. آپ بازو کے گھر میں آگ لگی, ارے اس کے گھر میں لگی, میرا کیا جانے والوں کا نہیں بیٹھ سکتے, 2 گھڑے پانی اس واسطے بھی ڈالنا لے جا کے میرے گھر تک نہ پہنچے. تو ایسے ہی یہ جو مسائل ہیں آج ہمارے سماجی معاشرتی, اس حوالے سے اگر ہم ٹیک اٹ ایزی میں ہیں تو تیار رہیں, پھر حالات خراب ہوئے تو ہم کو بھی فیس کرنا ہے. تو مختصر یہ کہ طلاق کے بارے میں جاننا چاہیے سب سے پہلے اس کے نقصانات کیا ہیں, کیونکہ جب تک کہ اس کے نقصانات کا ہم اندازہ نہیں کریں گے اس سے نہیں بچیں گے. انسان کسی چیز سے بچتا کب, جب خطرات منڈلاتا اس کے سر کے اوپر, جب پریشانی لاحق ہوتی جب بچتا. تو طلاق کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلا نقصان تو دینی پہلو سے ہے. دینی پہلو کیا ہے؟ نکاح کے ذریعے سے ایک یونٹ بنتی ہے, ایک مرد عورت ایک جا ہوتے ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں, 2 خاندان ایک جا ہوتے ہیں. اس واسطے نکاح کے بندھن کو اسلام نے بڑی مضبوطی عطا کی ہے. مل جل کر رہنے, ایک دوسرے کو برداشت کرنے, ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے. اور طلاق گو کہ پرمیسیبل ہے, اجازت ہے, مباح ہے, لیکن اس کی ہمت افزائی نہیں کی اسلام نے, حوصلہ افزائی نہیں کی, ناپسندیدہ قرار دیا. بلکہ حدیث پاک میں آیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابغض المباحات میں سے ہے. ابغض المباحات کسے کہتے ہیں؟ ایسا مباح جو ناپسندیدہ ہو. حالانکہ مباح میں پرمیسیبل چیزوں کو کہتے ہیں, یعنی آپ کھانا کھا رہے ہیں, روٹی کھا لیں, انڈا کھا لیں, بریانی کھا لیں, کھانا آپ کی ضرورت ہے, لیکن اس میں کیا کھائیں گے آپ, یہ مباح ہے آپ پر. حلال چیز ہو, جو پسند کرتے ہیں کھا لیں. بیڈ شیٹ بچھا رہے ہیں, ہری بچھا لیں, لال بچھا لیں, کالی بچھا لیں, جب تک کہ کوئی شریعت کے خلاف کام اس میں نہ ہو آپ استعمال کر لیں بیڈ شیٹ. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, اس کو مباح کہتے ہیں. تو طلاق بھی مباح رکھا گیا ہے, پرمیسیبل ہے, اجازت ہے. کن صورتوں میں دینا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. اگر کوئی اس طریقے سے نہیں دے رہا ہے, ظلماً دے رہا ہے, ضرورتاً نہیں دے رہا ہے, تو وہ گناہ گار ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ دینی پہلو یہ ہے کہ ایک مباح چیز تو ہے لیکن ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک. طلاق دے کر کے آدمی ناپسندیدہ چیز کو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے. تو دینی پہلو یہ ہے کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے نا بھائی. مباح ہونے کا یہ معنی نہیں ہے, مثال کے طور پہ کھانا آپ کے لیے مباح ہے نا بھائی, ضرورت ہے آپ کی کھانا, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کھانا میں کتنا کھاؤں. مباح ہے بلکہ کیا پہاڑوں کے ساتھ ڈال دے گا پیٹ میں, بدہضمی ہو جاتی, موشنس لگ جاتے, دوا خانے کی نظر ہو جاتے, کیا بول کے مباح ہے, مباح ہے, ایسا نہیں کر سکتے. گوشت مباح ہے, لیکن آپ حد سے زیادہ کھائیں گے تو آپ کو چکناہٹ, کولیسٹرول بڑھ جائے گا, ہارٹ پیشنٹ بن جائیں گے آپ. تو کوئی بھی مباح ہونے کا بہانہ کر کے جو چاہے نہیں کر سکتا. تو ایسے ہی طلاق کی اجازت ہے, اجازت ہے تو کیا دیتے بیٹھے, روزانہ طلاق دینا ایسا جیسا آپ دے لے رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر, تو اللہ کے نزدیک ناپسند ہے. یہ دینی پہلو ہے. اب آئیے انفرادی مطلب پرسنل نقصانات کیا ہوتے. جب طلاق ہوتی ہے تو الفاظ بڑے آسان ہیں, پروسیس بھی آج کل آسان ہوگا, تھوڑا حکومت مشکل کر دی قانون بنا کے, ورنہ کرنے والے اس کا بھی رستہ نکال رہے ہیں. تو ہو تو جاتی ہے. اس کے بعد جو اس کے ایفیکٹس ہیں, جو اس کے نقصانات ہیں, جو اس سے مسائل ہیں, اس میں پرسنل بھی ہیں اور سوشل بھی ہیں. پرسنل میں کیا ہے, جذباتی پہلا نقصان ہوتا ہے. کیا ہے, ایک میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہیں, گھر ٹوٹ گیا, ٹینشن ہوتا کہ نہیں.
ارے بھائی طلاق کی نوبت تو بعد میں آتی، میاں بیوی میں خالی اختلاف ہوتے ہوئے تو سکون غارت ہو جاتا. کئی لوگ نمازوں کو آتے آتے نہیں آتے، کئی کو نہیں آ رہے ہیں، تو گھریلو جھگڑے چل رہے ہیں. مول صاحب ذہن جگہ پہ نہیں ہے. ارے نماز تو فرض ہے میاں، ایسے وقت میں تو زیادہ پڑھ دو، ایسے وقت میں تو اللہ سے زیادہ رجوع ہونے کی ضرورت ہے، ایسے وقت تو زیادہ توبہ استغفار کرنا. کیا بدماشیاں کر لیتے گی اس کی وجہ سے یہ آفت ہے، ایسا سوچا. مگر گول ہو جاتے مسجدوں سے، عبادت سکون سے نہیں کر سکتا انہیں. دعوت میں نہیں آیا، ارے ہو بھائی گھریلو مسائل تھے اس واسطے نہیں آیا میں. ٹینشن. طلاق تو بات کی بات ہے، طلاق ہونے کے بعد تو بہت ہی پریشانی ہو جاتی، بہت ہی زیادہ ذہن پہ پریشر آ جاتا. تو یہ انفرادی شخصی نقصان ہے، یہ پرسنل نقصان ہے. دوسرے معاشی نقصان ہوتا. کیسا بولے تو میاں بیوی مل کر رہتے ہیں نا، تو ایک جگہ جب دو جنے رہ رہے ہیں، پھر ان کے بچے بھی رہ رہے ہیں، تو جو بھی خرچہ ہے وہ کم ہوتا. ایک ہی جگہ ہے، میاں بیوی ایک جگہ ہے، ایک گھر لے لیے، فلیٹ لے لیے، رہ جا رہے اس میں 5,000 10,000 روپے اس کا جو ہے خرچہ ہے. طلاق ہوگی خدا نخواستہ، بیوی کے واسطے وہ گھر لینا، یعنی تو جا کے اماں کے پاس پہنچ جاتی انہیں، لازمی بات ہے طلاق ہوئی تو شوہر کے ساتھ رہے گی کیا. تو اب وہاں جو ایک آدمی خرچہ اٹھا لے کے ایک جگہ دو جنے رہ جا رہے تھے، اب اس کا وہاں الگ خرچہ اٹھاؤ، یہاں الگ خرچہ اٹھاؤ، ہر چیز دو ہو جاتی. یہاں بھگونا تھا وہاں ایک بھگونا لینا پڑتا، یہاں فریج تھا وہاں ایک فریج لینا پڑتا. تو ایسے مسائل یا تو مرد کے اوپر آتے ہیں یا عورت کے اوپر آتے ہیں. تو یہ معاشی نقصانات ہیں. اس کے علاوہ بچوں پر اس کا، اگر بچے ہو جائیں اور ہو ہی جاتے ہیں شادی ہونے کے بعد اکثر لوگوں کو، بچوں پر اس کا بڑا غلط اثر پڑتا. ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو ماں کی بھی اتنی ضرورت ہے جتنی باپ کی ہے. ماں کیا کرے گی؟ اس کو پالے گی، پوسے گی، دیکھ بھال کرے گی، یہ اس کا رول ہے. باپ کا رول کیا ہے؟ کھلائے گا، پلائے گا، اس کے خرچے پورے اٹھائے گا. اب جب طلاق ہو گیا تو بچہ آدھا آدھا کر کے دونوں کو تو نہیں دے سکتے، ایک طرف جاتا ہے یا تو ادھر یا ادھر. اگر باپ کی طرف آ گیا تو ماں کی شفقت سے محروم ہو جاتا، ماں کی رحمت سے محروم ہو جاتا، ماں کی نگرانی سے محروم ہو جاتا. جن نرم ہاتھوں سے وہ اپنے بچوں کو پالتی ہے باپ نہیں پال سکتا. اب آپ کہیں گے پھپھو پال لیتی، آپ کہیں گے دادی پال لیتی، کوئی ماں کی جگہ نہیں لے سکتا. یہ متبادل ہے، یہ آلٹرنیٹ ہے. یہ ماں ماں ہے، باپ باپ ہے. ان کا جو رول بچوں کی زندگی میں ہے کوئی بھی ان کی جگہ نہیں لے سکتا. یہ فطرت ہے، اللہ نے ایسی بنائی ہے. جیسی شفقت جیسی محبت ماں دکھاتی ہے اپنے بچوں پر، جو پھپھو پھپھو دکھا سکتی ہے، دادی دکھا سکتی ہے، نانی دکھا سکتی ہے نہیں. متبادل ہے. ہاں ہیجلے کر لینا، چاہت کا اظہار کر لینا، کوئی تحفے دینا الگ چیز ہے. مستقل طور پر ذمہ داری اٹھا کر ان کو جیسی پرورش کرنے کا جذبہ ماں باپ کے دل میں اولاد کے متعلق اللہ نے جو رکھا ہے کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتا. تو ہوگا کیا؟ بچوں کی خرابی ہوگی. اگر بچہ ماں کے یہاں چلا جائے تو جو نگرانی، جو تربیت، جو نظر باپ رکھتا ہے کوئی دوسرا رشتہ نہیں رکھ سکتا. تعلیم اس کی جیسی باپ دل بڑا کر کے کراتا ہے کوئی دوسرا نہیں کرا سکتا. اتفاق سے 100,000 میں ایک آدھ ماموں چچا کر لے، لیکن عموماً ایسے ہو نہیں پاتا. تو بچہ جب طلاق ہوتا ہے تو مثل یتیم کیا ہو جاتا؟ مثل یتیم، یا تو ماں کی شفقت سے محروم یا باپ کی رحمت سے محروم. تو یہ نقصان بچوں کو ہوتا ہے. اس کے علاوہ خاندانی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے. جیسے اب دو گھروں میں شادیاں ہوئے تو سب مہمان جمع ہوتے، ادھر بھی آتے ادھر بھی آتے، سب دو خاندان ایک جگہ ہوتے، ملتے ہنستے بولتے. طلاق ہوتے ہی خاندان الگ ہو جاتے، ملتے ایک دوسرے سے لڑ لیتے، مار لیتے، گالیاں دے لیتے. یہ نسب بھی نہیں کرے تو کم سے کم صورتیں نہیں دیکھ لیتے، سامنا نہیں کرتے ایک دوسرے کا. جو بھی تعلقات تھے سب منقطع ہو جاتے. تو یہ خاندانی نقصان. معاشرے کو بھی نقصان ہوتا ہے اس سے. معاشرہ جو چلتا ہے، تمام رشتے ناطے صحیح طور پہ چلتے رہے تو سوسائٹی اچھی طریقے سے آگے موو کرتی، ترقی ہوتی ہے اس میں. سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کا اثر ہر قسم کے معاملات پہ پڑتا. تو یہ تو ہے طلاق کے چند نقصانات جو میں گنوایا. وہ اس غرض سے کہ ان دنیاوی نقصانات کو تو بھی پیش نظر رکھ کے آدمی طلاق جیسی ابغض المباحات سے اپنے آپ کو بچائے. اب آئیے اس کے اسباب کیا ہے طلاق کے آج کے دور میں بڑھ جانے کے. عام طور پہ بعض اسباب تو ایسے ہیں، طلاق کی کثرت نہیں بھی ہوئی تو طلاق ہونے کی وہی اسباب رہتے ہیں. لیکن دور حاضر میں کثرت جو ہو گئی ہے وہ کیا وجہ سے ہے، اور خود طلاق جو ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے. کیونکہ کسی بھی چیز کا سبب جب تک ہم نہیں جانیں گے اس کا حل نہیں کر سکتے. یعنی آپ دیکھو ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں، بیمار ہو گیا میں، کھانسی ہو رہی ہے، نزلہ ہو رہا، بخار ہو رہا، چٹپٹ دوا دیتے ہیں، انہوں دیکھے دیکھتے 2 دن صحیح نہیں ہوئے تو بولتے میں جاؤ ذرا یہ ٹیسٹ تو کرا کے لاؤ، بولتے تو کئی کراتے ہیں ٹیسٹ. سبب جاننے کے واسطے، انفیکشن ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا کھا لیا تھا، کیا پی لیا، کیا کر لیا، وہ معلوم ہونا کچھ تو بھی. ٹیسٹ کے ذریعے خون کے اندر کچھ خرابی آ جاتی، پیشاب کے اندر کچھ خرابی آ جاتی، کسی عضو کے اندر کوئی خرابی آتی، آنکھ سے نہیں دیکھتی، وہ ٹیسٹ کرتے. تو وہ ٹیسٹ سے کیا پتہ چلتا؟ سبب، ریزن، وجہ پتہ چلتی. تو ایسے یہ طلاقیں جو ہو رہے ہیں اس کا ریزن پتہ چلنا. ڈاکٹر صاحب کو جیسے ہی ریزن پتہ چلتا اور ایک فارمولا رہتا، لکھ دیتے یہ اینٹی بایوٹک کھا لو، یہ مرض کے واسطے یہ ہے، خون کے انفیکشن کے واسطے یہ ہے، پیشاب کے انفیکشن کو یہ، عضو میں خرابی آ گئی اس کا یہ علاج ہے. ایسے ہی اگر ہم بھی یہ طلاق کیوں ہو رہے ہیں، اس کی کثرت کی وجہ کیا ہے، صرف جان لیں تو اس کا حل نہیں ہے. جاننے کے بعد اس کا علاج جو ہے وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، وہ آخر میں بیان کروں گا میں. تو پہلے سبب میں سے دیکھیے آپ، دور حاضر میں کثرت طلاق کی ایک بہت بڑی وجہ ہے آزاد خیالی. اور یہ آزاد خیالی مرد کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، عورت کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. یعنی عورتوں میں کیا ہو رہا ہے آج کل، خود مختاری کا جذبہ پیدا ہو رہا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ تعلیم کے مثبت فائدے بہت ہوں گے، منفی بھی بہت سے اس کے اثرات ہو رہے ہیں. مثلا بچیاں جب بہت زیادہ پڑھ لے رہی ہیں
ہمارے دین میں پڑھانا منع نہیں ہے، لیکن مقصد کیا ہے تعلیم کا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تعلیم کیا خالی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے پیسے کمانے کے واسطے رہتی؟ یہ جو سوچ ہے تعلیم کے بارے میں، اور 95% لوگوں کی یہی سوچ ہے. کوئی بچے سے آپ پوچھ لو میاں کیوں پڑھ رہے ہیں آپ، تو نہیں یہی بولتا اچھی نوکری ملنا میرے کو. ٹھیک ہے اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہوگا، تعلیم کے ذریعے سے ملتی ہوگی، لیکن ماضی میں ایسا نہیں تھا. کتنے صحابہ ایسے تھے جو دین کی تعلیم حاصل کر کے کالے جہاں چلا کے پیسے کمائے، دواخانے کھول کے نوٹا بنائے. کتنے بزرگان دین تھے بتاؤ آپ. کیوں؟ ان کے نزدیک تعلیم کمرشل چیز نہیں تھی. تعلیم انسان کیوں حاصل کرے؟ تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے انسان کے اندر سمجھ پیدا ہو، سینس پیدا ہو، اچھے برے میں فرق کر سکے، ایک انسان کی طرح زندگی گزار سکے. جانور کتے بلی گدھے گائے بیلوں کی طرح نہیں، اشرف المخلوقات ہے. تو تعلیم کے ذریعے سے انسان کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں. تو یہ مقصد کہا رہا تعلیم کا. ڈاکٹر بننا چاہیے، کیوں؟ خوب پیسے کمانا، 1 کروڑ خرچ کرا 5 کروڑ کم سے کم نکالنا، تو پھر فائدہ ہے. نہیں تو کیا انجینئر بنے، کئی کو خوب پیسے کمانا. تو یہ پروفیشنل تعلیم اپنی جگہ ہے، لیکن اصل میں بنیادی طور پہ تعلیم کا جو مقصد ہمارے دین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے انسان کے ذہن کے دریچے کھلیں، اپنے مقام کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، بامقصد زندگی گزارے، منظم ڈسپلن لائف گزارے، سینس پیدا ہو، تحمل پیدا ہو. یہ سب ہو رہا تعلیم کے ذریعے. پہلے تو یہ تعلیم اس مقصد سے دی نہیں جا رہی، نہ اس کے اندر کوئی ایسا سلیبس ہے. چلو دنیاوی اعتبار سے آپ کچھ بھی تعلیم حاصل کر لو، ایز اے پروفیشنل کچھ بھی بن جاؤ، لیکن ایک مسلمان تو بنو. ایک اچھے مسلمان، اور اچھے مسلمان ہونے کی علامت کیا ہے؟ اللہ سے اپنا تعلق صحیح رہنا، اللہ کی مخلوق سے تعلق بھی درست رہنا. اللہ کی مخلوق کو ہم سے اذیت نہیں ہونا، نہ ماں باپ کو، نہ پڑوسیوں کو، نہ رشتہ داروں کو، نہ ملنے جلنے والوں کو، نہ عام جو ہے لوگوں کو جو مسلمانوں میں، یہاں تک کہ کوئی جانور پرندے تو چھوڑو، سڑک پہ بھی چل رہے ہیں تو آپ اس کے معلوم رہنا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا. اس واسطے حدیث شریف میں کیا آیا؟ راستے سے پڑا ہوا کوئی پتھر بھی ہٹا دینا صدقہ ہے. بول کے آیا کیوں؟ کسی کو تکلیف ہوتی ہوں گی، آپ پہ فرض نہیں ہٹانا، ہٹائے تو ثواب بولنے کے معنی. تو کیا مطلب؟ آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے نفع کا باعث رہنا، مضرت اور نقصان پہنچانے کا ذریعہ نہ رہنا. یہ ہے تعلیم کا مقصد. یہ اگر حاصل نہیں ہو رہا تو ایسی تعلیم کے اوپر تف ہے، ہائے ہائے ہے، افسوس ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. پیسے کما بھی لے، جانوروں کی طرح کھائے گا پیے گا مزے اڑائے گا، اور زندگی کے مقصد کو سمجھے گا نہیں، اور چلا جائے گا دنیا سے. تو اس واسطے آتا مسلمان، تو اس واسطے نہیں آتا، یعنی اس کا عقیدہ ہرگز یہ نہیں ہے. اگر ہے تو مسلمان ہی نہیں ہو. مسلمان تو وہاں کے واسطے آیا ہے، یہاں کے واسطے نہیں. یہ تو راستہ ہے جس سے گزر کے جانا ہے وہاں پہ. تو مختصر یہ کہ آزاد خیالی جو پیدا ہوئی ہے آج، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تعلیم ہے. یعنی جو کالجوں میں اسکولوں میں تعلیم دی جا رہی ہے اس کے ذریعے وومن امپاورمنٹ کا ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے. آپ سن رہے ہوں گے، عورتوں کو خود مختار بناؤ. ارے بھائی شریعت نے پہلے ہی خود مختار بنا دیا ہمارے دین نے. عورت جب ماں ہے اس کا کیا مقام ہے ہمارے دین میں؟ دیکھو آپ، بیٹی ہے تو اس کی کیسی عزت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی کیسی تاکید ہمارے دین میں ہے. آپ دیکھو، نہیں جانتے نا بھائی. تو امپاورمنٹ تو اسلام نے دیا ہے، ورنہ عورت کو تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل جوتی چپل سے بدتر سمجھا جاتا تھا. طلاقیں دے دے کر کے بھی اپنے گھر میں رکھتے تھے، ستا کر بھی اپنے گھر میں رکھتے تھے، سوتیلی ماؤں سے شادیاں کر لیا کرتے تھے، اور کوئی تعداد عورتوں سے شادی کی مقرر نہیں تھی. جس سے چاہے کر لو، جتنے چاہے کر لو. شریعت نے ایک تعداد مقرر کی، تو سب عورتوں کو عزت دی ہے شریعت نے ہماری. آج یہ ترقی کی باتیں کر رہے ہیں، آج جو ہے حقوق کی باتیں کر رہے ہیں. 1400 سال پہلے میرے سرکار نے ہر ایک کے حقوق متعین فرمائے. یہ اور بات ہے کہ خود جو ان پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے. افسوسناک پہلو ہے یہ. تو مختصر یہ کہ جو آزاد خیالی بچوں میں پیدا ہوئی ہے. ایک صاحب ہمارے دور کے عزیز تھے، میں ایئرپورٹ پہ کسی رشتے دار کو حج کے لیے وداع کرنے گیا تو وہاں ان سے سلام علیکم ہو گئی. جب میں پوچھا آپ کا کیسا آنا ہوا تو بولے بیٹی جا رہی میری. تو بولے کہاں جا رہی؟ تو بولے لندن. فخر سے بولے. تو بولے کیوں بھیج رہے بھائی لندن کو بچی کو، جوان بچی بغیر محرم کے، وہاں کون ہے؟ تو کچھ نہیں، آج ضرورت نہیں ہے. مول صاحب میرے کو بولے ماڈرن ہوگا زمانہ. بولا جی ہاں، مول صاحب کیا معلوم تھا ماڈرن ہوگا؟ سو پورا آپ لوگ جانتے ماڈرن ہوگا. دنیا کدھر چلے جا رہی ہے مول صاحب، آپ کو کیا معلوم؟ بولا جی ہاں بالکل نہیں معلوم ہمارا. تو اس سے میں بولا ہو رہا کیا؟ تو بولے نہیں میری بچی جائیں گی اور پڑھیں گی، اعلیٰ ڈگری لے لیں گی، تو اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ شادی کے بعد اس کا شوہر ستایا تو لات مارتی شوہر کو. تو میں بولا شادی سے پہلے لات مارنے کی پریکٹس کرا رہا ہے اس کو آپ، تو انہیں رہتی کہاں شوہر کے ساتھ محبت سے، نپتی کہاں ہے؟ یہ سوچ ہے ہمارے دین میں. یہ نہیں سکھا رہے ہیں شادی کے بعد میں تکلیف ہوئی تو تیرے کو برداشت کر لینا ہے، کیونکہ چھوڑ چھاڑ کریں گی تو اس کے بعد کی تکلیف اس سے زیادہ ہے، اس کے بعد کی مصیبت اس سے زیادہ ہے. یہ نہیں، یہ ٹریننگ ہوئی. تو تعلیم کا کیا مقصد تھا ان کے پاس؟ امپاورمنٹ، عورت امپاور ہو جائے، شوہر کو لات مارنا، یہ تعلیم ہوئی. ایسے ہی کئی مرد آزاد خیال ہو گئے، آوارہ گرد ہو گئے، عورتوں کے ساتھ خالی جنسی تسکین کا ان کو سامان سمجھے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے عورتوں سے محبت نہیں ہو رہی ہے، کچھ بیویوں سے ناجائز تعلقات رہ رہے ہیں. تو اب کوئی ادھر ادھر منہ مارتا پھرا تو بیوی اچھی دکھتی اس کو، بیوی پہ اس کو محبت آتی. بچے جو پیدا ہوئے ان کی طرف متوجہ رہتا، انہیں آزاد خیال حرام خوری میں پڑا ہوا ہے، بدکاری میں پڑا ہوا ہے، اس کو منہ مارنے کی عادت پڑ گئی. تو اس کو گھر کا ماحول اچھا نہیں رہتا، وحشت رہتی، بھاگتا رہتا، خالی بھاگتا رہتا، راتوں میں گھروں کو نہیں آتا، باہر کھانے کھاتا، یہ مزاج بن جاتی ہے اس کی. تو یہ آزاد خیالی طلاق کی کثرت طلاق کی کہوں گا ایک بہت بڑی وجہ بن رہی، کیونکہ پہلے ایسی آزاد خیالی نہیں تھی مسلم معاشرے میں. کئی عورتیں ایسی تھی گھر میں پیدا ہو کے، گھر میں بڑے ہو کے، گھر میں مر جاتی تھیں.
عزت سلامت رہتی تھی, ہماری بھی عزت سلامت رہتی تھی, مردوں کی اس کی عزت بھی سلامت رہتی تھی, بچے بھی اچھے اچھے نکلتے تھے کیونکہ انہیں گھر میں مری رہتی تھی نا, تو بچوں کے اوپر پوری توجہ اپنی مرتکز کرتی تھی, اچھی تربیت کرتی تھی. تو آج کیا خیال ہے, تم لوگ گھر میں کیوں رہتے, باہر نکلنا, عورتوں کو بھی آزادی رہنا. تو یہ سب کافرانہ سوچ ہے. اسلام تعلیم کے مخالف نہیں ہے. اسلام کہتا ہے ضرورت پڑنے پر عورت ملازمت بھی کر سکتی ہے جب کوئی مرد اس کو پالنے والا نہ ہو, لیکن عورت کو عام طور پہ کام پہ لگا دینا اس واسطے جائز نہیں ہے. اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈالنا ہے, کیونکہ وہ باہر جا کر کمائے بھی, گھر میں آ کر ذمہ داریاں بھی دیکھے. تو کئی پروفیشنل بچیاں ہیں میرے پاس آ کر شادی کے بعد خون کی آنسو ہوتی, بولتے حضرت ہم چاہتے دن تمام ٹیچنگ کرتے, دفتر میں کام کرتے, گھر کو ہے, بعد میں پکوان بھی کرو, بچوں کو بھی دیکھو, شوہر کے باتیں بھی سنو, پھر شکو کو شبات بھی کرتے رہو. باہر جا کے آئی, کس سے ملی, کس سے بات کری, فون بتا, یہ بتا, کیوں ہوا, گھر سے نکلنے سے ہوا نا. اب تو خیر گھروں میں رہ بات بھی ہو رہا ہے, لیکن پہلے یہ مسائل نہیں تھے. تو یہ ایک وجہ. دوسری وجہ ہے ذمہ داری سے فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں. کئی مرد ہیں غیر ذمہ دار رہتے, شادی کرنا معلوم, ولیمہ کرتے دھوم سے, بریانیاں کھلاتے, سب کرتے, اس کے بعد جب ریئل لائف شروع ہوتی ان کو یہ معلوم رہتا بیوی کا یہ حق ہے, اس کی یہ ذمہ داریاں مجھ پر ہے, اس کا کھانا کپڑا رہائش میرے ذمہ ہے, کوئی توجہ نہیں دیتے, جس کے نتیجے میں مسائل بڑھتے جاتے ہیں, جھگڑے ہوتے. کون عورت برداشت کریں گے, بھی شادی ہونے بابا کے پاس سے لاؤ, اماں کے پاس سے لاؤ, تو جا کے کما کے لا لے, میرے سے اتنا ہی ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. ہاں کوئی حد سے زیادہ لالچی عورت ہے اور اس کو کہیں کا بھی بس نہیں ہو رہا, تو ویسی عورت کا مسئلہ الگ ہے. لیکن عام طور پہ عورتیں سمجھدار اگر ہیں تو گزار لیتی ہیں, شوہر اگر ذمہ داری اٹھا لے. ایسے عورتوں میں کئی ایسی ہیں جو غیر ذمہ دار ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ شوہر کو اٹھ کے صبح پکا کے دینا, انہیں کھانے کو ٹفن دینا, اس کو اس کا خیال کرنا, اس کا تکلیف کا احساس کرنا, وہ جذبہ نہیں. ہمارے کچھ بھی نہیں, ہمارا دے دو خالی, ذرا کچھ بھی پریشانی آئی بھاگ جاتے ہیں ماں کے پاس, ذرا کچھ بھی پریشانی آئی بابا صاحب آ جاتے ہیں لڑنے. تو یہ بھی ایک دونوں طرف سے ایشو ہے جو نتیجتاً کیا ہو رہا, طلاق کی طرف لے جا رہا. تیسری وجہ ہے رشتہ داروں کی بیجا مداخلت. کئی گھروں میں کیا ہوتا ہے, شادی ہو کے عورت آئی, بعد میں ساس سسرے نندیں اور آپ کے دیگر جو سسرالی رشتہ دار ہوتے, خالہ ساس پھپھو ساس, ہر کوئی ہاتھ صاف کرتے بیچاری کے اوپر, اس کو تنگ کرتے, ستاتے, اس کو ظلم کرتے, اس کے اوپر ایک حد رہتی, جھگڑے شروع ہو جاتے. اس کے بعد اس کے حمایتی آ جاتے اور سمجھدار نہیں رہے, طلاق کی نوبت آ جاری. ایسے ہی کئی لڑکے کے سسرال والے اس کو تنگ کرتے, نوکری کہیں کو کر رہے ہیں, باہر چلے جاؤ, باہر کہیں کو گئے, انڈیا کو آ جاؤ, یہ کہیں کو کر رہے ہیں, وہ کرو, ایسا کرو ویسا کرو. تو انہیں بولتا بھائی میری بیوی میرے بچے میں پال لیتا ہوں, آپ کے اوپر میرے کو. تو کوئی بھی مرد گوارا نہیں کرتا, اللہ اس کی فطرت رکھا, غیرت رہتی اس کے اندر. انہیں بولتا مداخلت نہیں کرنا, میں میری بیوی میں دیکھ لیتا ہوں, یہ نہیں کرنا چاہتے, ہر چیز میں مداخلت. اس کی کیا وجہ بن رہی, بیٹی صاحبہ روزانہ اماں کو رپورٹنگ کرتے رہتے, گھر میں یہ سالن بنا, ساس یہ بولے, بہو یہ بولے, نانند وہ بولے, بھاوج یہ بولے. تو وہ آپ کے گھر کی رپورٹنگ روزانہ دوسرے کے گھر میں گئی, تو پھر آپ کے گھر سکون سے رہتا. وہاں سے 4 مشورے ملتے, جس کے نتیجے میں وہ مشورے یہاں آزمائے گئے تو مسائل پیدا ہوتے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے, بیجا مداخلت ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال بھی طلاقوں تک لے جا رہا. انسٹاگرام, فیس بک وغیرہ کے اوپر بچے ہو یا بچیاں ہو, غیر ضروری چیزیں دیکھ رہے ہیں, غیر ضروری رابطوں میں آ جا رہے ہیں, ناجائز تعلقات پیدا ہو جا رہے ہیں. وہ نہیں بھی تو وقت کا ضیاع ہو رہا, ٹائم پہ کھانا پکانا ہے نہیں پکا رہے ہیں, شوہر کو کام کو جانا ہے, فون دیکھ لیتے بیٹا گیما کر رہا, جا رہا نہیں. تو یہ سب سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور جذباتی فیصلے, جھگڑا اگر ہو جائے تو کیا کر رہے ہیں, کوئی سمجھدار لوگ بیچ میں آئے تو ان کو ہٹا دے رہے ہیں, تائید کرنے والے آنا, اور ہم جو کر رہے ہیں ہماری سپورٹ کرنا, جس کے نتیجے میں جذباتی فیصلے اور انتقامی فیصلے. مثلا میاں بیوی میں جھگڑا ہوا, لڑکی کے کوئی رشتہ دار آ گئے بیچ میں تائید کے لیے, لڑکا کچھ بھی بول دیا, خوب تم کیوں آئے, پھپھا ہے, تمہارا کیا تعلق, تمہارا کیا تعلق. عموماً نہیں بولنا چاہیے, کوئی آئے تو جو آتے ہو بھائی سنو, میں غلط ہو تو میرے کو بولو. وہ اپنے غلطیاں رہتے نا, وہ نکالتے بول کے نہیں آنے دیتے بیچ میں. تو ایسی صورت میں جب وہ لوگ کچھ اعتراض کرے, لڑائی جھگڑا ہوا, انتقام کے طور پہ کہ تیرا باپ ایسا بولا, تیری ماں ایسی بولی, تیری بھائی ایسا بولا, تیری بہن ایسا, طلاق دے دے. تو یہ انتقامی جو جذبہ رہتا ہے ہمیشہ نقصان پہنچاتا. ہمارا دین کیا بولا, صبر سے کام لو, تحمل سے کام لو, عفو و درگزر سے کام لو. یہ سب نہیں ہونا. چھوڑو مل صاحب بول رہے ہیں, کوئی اگر سمجھانے کا تو یہی الفاظ لوگوں کے, چھوڑو مل صاحب, وہ کون سے زمانے کے باتیں ہیں, پرانے زمانے کے باتیں. ارے بھائی کئی چیزیں ایسی ہے, زمانہ پرانا ہو نیا ہو, فطرت ہے انسان کی, بھوک لگتی نہیں. پرانے زمانے کے باتیں بول کے کھا رہے نہیں کھا رہے, پہلے کھاتے تھے اپنا, نہیں کھاتے بول کے چھوڑ دیا کیا. تو ایسے ہی غصہ آنا, ناموافق حالات ہو جانا, کسی کی طرف سے کوئی بری بات تکلیف دینا, یہ فطری باتیں ہیں, یہ بدلنے والی نہیں ہے. پہلے بھی ہوتا تھا, اب بھی ہوتا, قیامت تک ہوتے رہیں گا. تو ایسے ہی میاں بیوی میں اختلاف بھی ایک فطری بات ہے. پرانا زمانہ نیا زمانہ کچھ بھی نہیں ہے. پہلے کے لوگوں میں سمجھداری تھی, حل کر لیتے تو ہوں گے. اب ہماری نادانی, بے وقوفی اور جذبات میں بہ جانے کی وجہ سے مسئلے حل نہیں ہو رہے. اب آئیے آخر میں اس کو حل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کی تربیت ہونا. اس حوالے سے شادیاں کرتے, لاکھوں روپے خرچ کرتے, باجے بجاتے, ناچتے گاتے, بریانیاں کھلاتے, جو کام کرنے کا وہ نہیں کرتے. کیا نہ کبھی باپ بٹھا کے بچی کو بولتا تیری شادی ہو رہی تھی کما, تیری یہ ذمہ داریاں رہتی. اس کو شوہر بولتے, اس کو ساس بولتے, اس کو ننند بولتے, ان کے ساتھ ایسا ایسا رہنا. اور دیکھ صبر کرنا پڑتا زندگی میں, دیکھ برداشت کرنا پڑتا, کچھ ہوا تو معاف کرنا پڑتا, ہو گیا تو بلا دینا پڑتا. یہ نصیحت کون باپ بٹھا کے کر رہے ہیں آج کے زمانے میں, بولو. تربیت ہی نہیں ہے. اب انہیں جا کے نپٹی ٹائم ٹیبل رہتا ان کے گھر کا, اس کے حساب سے چلنا پڑتا, کام کرنا پڑتا, کام سے دل جیتنا پڑتا. یہ سب نہیں, کیا سکھا رہے ہیں, سیدھا بلینک جاری. انہیں
جاتے کوئی بھی مسئلہ ہے تو کیا بول رہا ہے, فکر نہ کرو, ہم زندہ ہیں ابھی, ہم دیکھیں گے تیرے کو. کون کب تک زندہ رہتا بھائی؟ جس کی ذمہ داری اس پہ ڈالو. کب تک زندہ رہ کے پالتے رہتے بچوں کو؟ شادی کر دیا نا, کر دو, اب ان کے بچے ہوئے تو ان کو ہی پالتے گیا کے گھر میں اپنے. نہیں تو کس کی ذمہ داری؟ باپ کی ذمہ داری بچوں کو پالنا, شوہر کی ذمہ داری بیوی کو پالنا. ان کے حوالے کرو. نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی ہمت پہ بچی کو لا کے بٹھا رہے ہیں, طلاقاں کرا لے رہے ہیں, پھر رشتے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, پھر ملا تو نئے ماموں سے, نکٹے ماموں اچھے تھے بول کے پچھتاوا کر رہے ہیں, تو حاصل کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا چاہیے؟ پہلے تربیت, تو بچے کی بھی ہو بچی کی بھی ہو. ڈنگرے کو سمجھانا بٹھا کے, اس کو معلوم ہی نہ رہتا, انہیں پہل رہتا, انہیں کیا سمجھتا بیوی بولے تو میں جو چاہے کر سکتا ہوں, گالی دے سکتا ہوں, مار سکتا ہوں, پیسے منگا سکتا ہوں اس کی اماں بہن سے, جو چاہے کر سکتا ہوں. یہ غلط سوچ ہے. یہ رشتہ بول کا رشتہ ہے, محبت کا رشتہ ہے. چاہت محبت کے ساتھ رہیں گے رہتا. وہ زمانہ گیا, مردہ اپنے ڈھاگا بٹھا کے چلا لیے, چار چار بھی کرے تو چاروں ساتھ رہتے, جب چاروں مل کے جنازہ اٹھائے تھے, وہ زمانہ گیا. اب کیا کرنا ہے؟ حقوق ادا کرنا, محبت سے رہنے کی کوشش کرنا, برداشت کرنے کی کوشش کرنا. اس کی جتنی جان ہے اتنے وزن ڈالنا اس پہ, پورے گھر کا وزن ڈالے اس کے اوپر. تو پھر کیا کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے, غنڈا گردیاں ہو رہے ہیں, پولیس ناکے ہو رہے ہیں, لیڈر بیچ میں آ رہے ہیں, بےعزتیاں ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں, سب سامنے. ڈر کے مت کرو, اللہ سے ڈرو, حقوق ادا کرو. اس کے بعد بھی زیادتی ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ شریف رہتے ہو سامنے والا بھی شریف رہیں گا, انہیں ضلالت کر سکتا, مگر آپ یہ مطمئن رہیں گے اللہ میں تو تیرے حکم کے مطابق زندگی گزارا, جو جیسا کر رہا ہے اس کو تو سزا دینے والا ہے. اپن تو مطمئن مرتے. تو کیا چاہیے کہ جتنا ہو سکے تربیت کی جائے. اب شادی ہونے کے بعد میں اختلاف ایک فطری بات ہے, شادی بول کے نہیں, ہر معاملات میں اختلاف ہے. امام صاحب سے مصلی کو اختلاف رہتا, مسجد صاحب سے امام صاحب کو اختلاف رہتا, پڑوسی کو پڑوسی سے رہتا. مسجد میں 4 جنے بیٹھے, ہر ایک کی طبیعت میں اختلاف ہے. کوئی ٹوپی پہننا پسند کرتا, کوئی نہیں پہن تو بولتا, کوئی فاتحہ دے تو بولتا, کوئی نہیں دے تو بولتا. یہ طبیعتوں میں اللہ نے اختلاف رکھا. اختلاف کے ساتھ جینا سیکھنا, یہ نہیں کرے تو یہ ہوتا. کیا ہو رہا؟ طلاقوں کے فہرست لمبی ہو رہی, سکون غارت ہو رہا زندگی کا, لڑائی جھگڑے, خون خرابے, مار پیٹ, پوری طاقت ہے اور پیسہ یہ کاموں میں صرف ہو رہا. اچھے کاموں میں ہونا بول تو برداشت کرنا پڑے گا. تو چاہیے کہ جھگڑا اگر ہو جائے, اختلاف ہو جائے, ہم یہ نہیں کہیں گے ہونی نہیں چاہیے, ہو جائے تو اس کی صورت کیا ہے؟ اسلام جو طریقے سے اختلاف کو رفع اور دفع کرنے کا حکم دیا اس کے مطابق کیا جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے اختلاف کے حوالے سے یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو پہلے میاں بیوی خود سیٹل کرنا, یہی نہیں ہو رہا. تیسرے کو لانے نہیں بیچ میں, جھگڑا ہوا کمرے میں بات کر لو, حل کر لو, کہیں اور بیٹھو بات کر لو, حل کر لو. نہ اماں کو تمہارے لاؤ, ان کے اماں کو باؤ کو لاؤ, نہ تمہارے بھائی کو لاؤ, ان کے بھائی. جھگڑے پڑتے نہیں کر پائے. دوسری صورت قرآن کہہ رہا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَمِنْ أَهْلِهَا. تو کیا کرو؟ دونوں طرف سے ایک ایک حکم کو پکڑ کے لے کے آؤ. لڑکے کی طرف سے ایک حکم کو لاؤ. قرآن ہے یہ, چلو بھائی حدیث رہی تو ضعیف غریب بول کے جھگڑے کرتے, مشورہ رہا تو تم کون بول کے جھگڑا کرتے. قرآن پہ جھگڑا کرتے تو مسلمان رہتے نہیں رہتے. تو قرآن کیا بول رہا؟ فَبْعَثُوا, مقرر کرو, حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ, اس مرد کی طرف سے حکم, وَمِنْ أَهْلِهَا, اس عورت کی طرف سے ایک حکم. دونوں بیٹھنا, دونوں ایسے رہنا جو ثالثی, یعنی حکم بول تو ثالثی کی صلاحیت رکھنے والے رہنا. میرے باپ ہے, میرے چچا ہے, میرے خالہ ہے, میرے پھپھو ہے, نہیں. باپ ہونے کی وجہ سے نہیں, بلکہ حکم ہونے کی حیثیت سے آنا, ماں حکم ہونے کی حیثیت سے آنا, نہ کہ تائید کرنے. تو قرآن میں آگے اللہ اسی آیت میں فرما رہے ہیں کہ وہ دونوں کا ارادہ کیا ہو, حکم کا صلح کرائی جائے, نہ کہ بیجا تائید دے, نہ کہ بیجا ان کے اپنے جس کی طرف سے ان کی امداد کرے. صلح کی امید کے ساتھ اگر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان دونوں میں موافقت کرا دے گا. اور پھر فرمان اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے کہ ان لوگوں کی نیت کیا اللہ جانتا ہے, یعنی میاں بیوی کی بھی, حکم کی. یہ فارمولہ اسلام نے دیا, اس پہ عمل ہو رہا. کیا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو, جھگڑے ہوئے تو ہوا اس پہ عمل. حکم بھی لے کے آئے تو گنڈے کو پکڑ کے لے کے آتے, پولیس والے کو پکڑ کے لے کے آتے, روڈی کو پکڑ کے لے کے آتے, دادا قسم کے لوگوں کو پکڑ کے انہیں صلح کراتا. جی ایک واقعہ میرے تک آیا تھا, طلاق کٹے گئے, میاں بیوی میں جھگڑا ہوا, حکم بنا کس کو, گنڈے کو, ایک محلے کے, انہیں بٹھایا دونوں کو, پوچھا کیا چاہ رہے ہیں. تو شوہر بولا میں رکھ لینا چاہ رہا ہوں بیوی کو. نہیں تو نہیں رکھ سکتا, میں بول رہا ہوں, انہیں فیصلہ کر رہا ہوں سیزنا جی, میرے کو معلوم ہے تو نہیں رکھ سکتا, ایسی صورت میں کیا کر طلاق دے دے. انہیں بولا میں نہیں دینا چاہ رہا ہوں. بھائی دیتا ہے نا, ہڈی پسلی توڑوں کیا, ڈرا کے اس کو طلاق کرا دیا. اب طلاق دیتے, بولا مہر ادا کر, تو مہر انہیں ادا کرا. مہر لا کے دیکھ کے جب چلے گیا انہیں, انہیں رکھ لیا کہتے. لڑکے والے بولے جی بھی کچھ بھی نہیں, 10 روپیہ کرا جو فیس ہے بولا کہتے. تو ایسے لوگوں کے پاس گئے تو ایسی سوتا, پولیس والوں کے پاس گئے تو انہیں قانون کے حساب سے بات کریں گے, آپ کے خاندانی معاملہ سے ہمدردی کچھ بھی نہ رہتی. پھر بھی بات پولیس والے ہے کوئی لڑ لے رہے, گھر میں بیٹھ کے صلح کر لو رہے, یہ بولتے تو بھی نہیں, زیادہ سنے تو کیس بک کرتا, بھیج دیتا, اس کا کام کیا ہے. تو سمجھو مسئلہ اٹھا تو کیا کرو, علماء سے رجوع کرو, نیک لوگوں سے رجوع کرو, حق پسند لوگوں سے رجوع کرو, حق گو لوگوں سے رجوع کرو. نہیں کرتے کیوں, انہوں حق بولے تو اپنی غلطی نکلتی, انہوں حق بولے تو اپنا فالٹ معلوم ہوتا ہے, لہٰذا ان کو لگا لو رکھو. کس کو لے جاؤ, لیڈر صاحب کو لے جاؤ, غنڈے صاحب کو لے جاؤ, پولیس والے صاحب کو لے جاؤ, فلاں کو دادا کو لے جاؤ, انہوں ہماری تائید کرتے, بڑے بڑے باتیں کر کے دیکھے میں صحیح تھا, دیکھو یہ بولنے کا اثر تھا, خالی نتیجہ کیا ہے, بات میں وہی ہوتا جو اب ہو رہا. تو کیا کرنا, اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے مسئلے کو حل کرنا. اس کے علاوہ جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا. طلاق بھی اگر مجبوراً دینا ہے تو شریعت میں اجازت ہے نا. کیسا کہ بولے اللہ رسول, وہ بھی نہیں معلوم مسلمانوں کو, ایک ہی
छूट में तीनों गोलियां चला के खत्म कर देते, किस्सा बाद में पछताते, कई तो पछताते भी नहीं, बहुत बड़ा कारनामा करे बल्कि फकर कहा समझते। क्या हुक्म है तलाक का? नहीं मालूम। शादियों के चाहे नहीं मालूम, तलाक के कहां से मालूम होते? सीखना। तलाक अगर देना ही है तो अरे नको बहुत बुरी चीज है कहते, बहुत बुरी चीज है सीखते नहीं मगर दे देते। तो सीखो कि शरीयत में तलाक का हुक्म क्या है। फौरी 3 तलाक देने का हुक्म नहीं। अगर बहुत ही नाराजगी हो जाए तो हुक्म यह है कि 1 तलाक तुहुर यानी औरत नापाक ना हो और उससे सोहबत भी ना की गई हो, देकर उसको छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया से जाए मतलब दूसरी तलाक ना दी जाए, यहां तक कि इद्दत गुजर जाए। इद्दत के दौरान में अगर शौहर बोला रहे नहीं भाई ये तो बड़ा परेशान कुन काम होगा, मैं नहीं देना था, रुजू कर ले सकता। उसके वास्ते खाली बीवी को बोलना है मैं तुमको रुजू कर लिया, या बीवी को मियाँ को आपस में जो मोहब्बत का अंदाज होता है वो इख्तियार कर लिए, छू लिए, सीने से लगा लिए, कर लिए, बुसा ले लिए, रुजू हो गई। नहीं दिए, नहीं करे रुजू, इद्दत 3 महीने गुजर गए, ऑटोमेटिकली दूसरी पढ़ के खत्म हो जाती है। तब भी एक चांस है, क्या है वो? नया आंख पड़ा लेकर बीवी बना ले सकते, नया आंख नया महर फिर भी बीवी बन जा सकते। नहीं करे ऐसा, 3 एक साथ दे दिए तो अब उसमें इख्तिलाफ कर रहे हैं आजकल। 3 एक साथ दिए तो 1 होती वो होती, वो हनफियों के पास तो 3 ही होते, कुछ भी कर लो। अब वो नफसानियत के वास्ते 3 को 1 करके बंडाला बनाओ, फिर 3 दे लेते बैठो, वो आपके ईमान के ऊपर है। तो मुख्तसर ये कि 3 अगर कोई दे दिया, अब बीवी हराम हो गई उसके ऊपर, उन्हें उससे शादी कर ही नहीं सकता जब तक कि हलाला ना करे। हलाला किसे बोलते हैं वो तफसील बयान करा, वक्त ज़्यादा हो। ये मसाइल है, सीखना है। ये मिंबर पर से मसाइल सिखाते हुए नहीं बैठ सकते, तब तरगीब दिला सकते, तवज्जो दिला सकते, लेकिन सीखो ये कैसा देना तलाक। शादी करे वक्त लाखों रुपए खर्च करते वक्त सोचना पैसे खराब होते बोल के तुम्हें तलाक नहीं देना, कोई नुकसान है ना, माली नुकसान के उससे बड़ा नुकसान ये है कि घर खराब हो जा रहा तुम्हारा, दीन खराब हो जा रहा तुम्हारा, बच्चे बर्बाद हो जा रहे, उसकी फिक्र नहीं। कई जने हैं इंकरेज करके दिलाते तलाक, छोड़ दे रहे। अम्मा बोलती, बहन बोलती है ऐसी माँ है तो अपने बच्चे का घर बर्बाद कर रही, कैसा बाप है तो अपने बच्चे का घर बर्बाद कर रहा। उन्हें देना भी चाह रहा तो उसको डांटना चाहिए कि ये बात जबान पे लाए क्यों। हमारे माशरे में तलाक का लफ्ज आमतौर पर इस्तेमाल करे तो लोग चमक जाते थे, ये क्या बोल रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया, ये तो फेवरेट लफ्ज है, कैडबरी है, चल रही हर एक खाने खिलाने का हो रहा क्या, इसके नतीजे में सुकून खराब हो जा रहा जिंदगी में। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हम आपके रसूल के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, ऐसी तौफीक हमको बख्शिए। मुस्लिम माशरे में शादीशुदा जोड़ों में आपस में उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमाइए। अल्लाह एक दूसरे को बर्दाश्त करने, एक दूसरे को माफ़ करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा फरमाइए। तलाक से हमारे मुस्लिम माशरे को पाक व साफ फरमाइए। और मौला जिन जोड़ों में दूरी है और नामुवाफ़क़त है, अल्लाह उनमें मुवाफ़क़त पैदा फरमाइए। और जो लोग उनके बीच में इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं उनको नेक तौफीक नसीब फरमाइए। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।